فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی، مال تھا، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا، لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کے پھوپھی کے بیٹے کا، حضرت زبیر بن عوام۔ یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام، اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے۔ لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی۔ جناب اسماء کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا۔ کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے، تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے۔ جناب اسماء کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، پھر حضور نے پسند کیا ہے، محبوب نے، اتنے میرے نصیب۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے، اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے، سویرے اٹھنا پڑتا ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے۔ سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہیں میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی، میں کپڑے بھی دھوتی تھی۔ محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا، فرماتی ہیں میں چکی بھی پیستی تھی۔ فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی، میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا، ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے۔ کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں، میری بیٹی کام کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نے چھالے دیکھیں، ایک غلام نہ دے دوں؟ ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے، جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا۔ کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا، اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا۔ کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ غربت بھی تھی، زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے۔ ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا۔ کہنے لگے بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا۔ اور خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی، صرف دولتوں کی ضرورت ہے، صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی پرہیزگاری بھی دیکھو۔ اب اسماء کہتی ہیں اس کے بعد میں نے شکوہ نہیں کیا۔